فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضی واسع الکرم۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور ہدایت۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، نور ہدایت میں ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں علماء کرام سے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں گفتگو کرتے ہیں اور اچھی اچھی باتیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ناظرین اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے اپنی عبادت کے لیے اور اچھے کاموں کے لیے۔ اگر ہم اچھے کام کریں گے اللہ خوش ہوگا، اللہ کا حبیب خوش ہوگا۔ اللہ کا حبیب اگر راضی ہو گئے تو سارا جگ ہم سے راضی ہے، سارا جگ ناراض ہو جائے اللہ کا حبیب اگر راضی ہے، اور اگر سارا جگ راضی ہو اللہ کا حبیب ناراض ہو تو ناظرین ہماری دنیا بھی خسارے میں ہے، آخرت بھی خسارے میں ہے، قبر میں بھی بڑا دردناک عذاب ہے۔ ناظرین، حج کا بابرکت مہینہ ہے۔ اس بابرکت مہینے میں لوگ اس وقت حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے اپنے اپنے ملکوں سے جا رہے ہیں۔ بہت سے لوگ وہاں موجود ہیں، ہم ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، ہم تصاویر لوگوں کی دیکھ رہے ہیں، وہاں کے مناظر دیکھ رہے ہیں۔ کیا خوبصورت مناظر ہیں، کیا خوبصورت اور کتنے خوش نصیب وہ لوگ ہیں۔ اللہ کرے ہمارا بھی بلاوا آ جائے۔ ناظرین، ہم اس قابل تو نہیں کہ ہمیں بلاوا آئے، لیکن دعا ضرور کر سکتے ہیں۔ کیا پتہ کس کی دعا قبول ہو جائے، کس کا آمین کہنا قبول ہو جائے۔ جب بھی اچھی دعا کی جائے کوشش کیا کریں، آمین کہا کریں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو بار بار مکہ مدینہ کی حاضریاں نصیب فرمائے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک ہمیں اگلے سال حج بیت اللہ کی اپنے گھر والوں کے ساتھ سعادت نصیب فرمائے۔ ناظرین، آج میں کوشش کروں اپنے پروگرام میں مکہ مدینہ کے حوالے سے کچھ کلام پیش کر سکوں۔ ناظرین، جب انسان وہاں جاتا ہے، کعبۃ اللہ کو دیکھتا ہے، کعبۃ اللہ کا طواف کرتا ہے، اللہ اکبر کی صدائیں لگاتا ہے، ایک کلام ہے جو ہمیشہ جب بھی انسان وہاں جاتا ہے، کوئی ناتخواں ہو جنہیں کلام یاد ہو، بہت سے لوگ وہاں سے مجھے میسج کرتے ہیں جب یہاں سے جانے لگتے ہیں، کیونکہ الحمدللہ میں نعتیں پڑھتا ہوں تو لوگوں کو معلوم ہے کہ اس کو نعتیں یاد ہوں گی، اس سے معلوم ہے کون سا کلام کہاں پڑھنا ہے، تو لوگ اس محبت کے اظہار کرتے ہیں، میسج کرتے ہیں کہ حافظ صاحب کوئی ایسا کلام تو بتائیں نا جو کعبۃ اللہ کے سامنے پڑھیں۔ اے ہے کوئی ایسا کلام تو بتائیں نا کہ جو ہم سنہری جالیوں کے سامنے پڑھیں۔ ایسے کلام بہت سے ہیں ناظرین، دل پہ اترنے والے۔ ان میں سے کچھ مختلف کلام میں آج آپ کو سنانے کی سعادت حاصل کروں گا۔ انشاءاللہ آج کا ہمارا پروگرام نعت خوانی پر مبنی ہوگا، حج کے حوالے سے کلام ہوں گے، تاکہ آج ہم یہاں پڑھ رہے ہیں، اللہ کرے کعبۃ اللہ کے سامنے اور مدینہ شریف میں سنہری جالیوں کے سامنے پڑھنا نصیب ہو جائے۔ آپ سے گزارش ہے ایک بار درود شریف پڑھیں۔ انشاءاللہ میں کلام کا آغاز کرتا ہوں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب انسان کعبۃ اللہ کو دیکھتا ہے، کعبۃ اللہ کا طواف کرتا ہے، اس کے لب پر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی نورانیت، ہائے ہائے، اللہ کا وہ نور، وہاں اتنا نور ہوتا ہے ناظرین کہ انسان لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ جو وہاں جاتا ہے، ہو کر آتا ہے، اس سے پوچھئے، وہ آپ کو بتائے گا وہ کیا کہہ رہا ہوتا ہے۔ سماعت فرمائیے۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھیں جاؤں برابر، اللہ اکبر، اللہ 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 اکبر، اللہ اکبر، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، مولا تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، عمر کر دے آنا مقدر، اللہ اکبر، اللہ 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 اکبر، اللہ اکبر۔ جب ایک انسان کعبۃ اللہ کے سامنے جاتا ہے،
وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ یار میں اتنا گناہگار، میں نکما، میں اپنے گھر کے پڑوس میں جو بنی ہوئی مسجد ہے نا، جو اللہ کا گھر کہلاتا ہے، میں وہاں نہیں جا پاتا، میں وہاں نہیں جاتا۔ اللہ نے مجھے اس قابل بنا لیا کہ مجھے اپنے گھر میں بلا لیا، میں اس قابل کہاں؟ لیکن آئے ہے وہ اپنی قسمت پر رشک کرتا ہے، اشک کرتا ہے، خوش ہوتا ہے، مچلتا ہے، اور کیا خوب انداز میں کہتا ہے کہ دیکھا صفا اور مروہ بھی دیکھا، دیکھا صفا اور مروہ بھی دیکھا، رب کے کرم کا جلوہ بھی دیکھا، دیکھا دیکھا صفا اور مروہ بھی دیکھا، رب کے کرم کا جلوہ بھی دیکھا، دیکھا صفا اور مروہ بھی دیکھا، رب کے کرم کا جلوہ بھی دیکھا، دیکھا رواں ایک سروں کا سمندر، اللہ اکبر، اللہ 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 اکبر، اللہ اکبر۔ میرے مولا مولا کعبے کے اوپر سے جاتے نہیں ہیں، کس کو ادب یہ سکھاتے نہیں ہیں۔ کعبۃ اللہ کی کیا خوبصورت شان ہے۔ کعبے کے اوپر سے کوئی جہاز بھی نہیں گزر سکتا، کعبے کے اوپر سے کوئی پرندہ بھی نہیں گزر سکتا۔ وہ دنیا کا درمیان ہے، سینٹر ہے، وہاں کوئی کعبۃ اللہ کے اوپر چیز نہیں گزر سکتی، اور بالکل کعبۃ اللہ کی سیٹ پر عرش معلیٰ ہے۔ اللہ رب العزت نے عرش معلیٰ کے بالکل نیچے کعبۃ اللہ بنانے کا حکم ارشاد فرمایا تھا۔ ناظرین، فرشتے اس جگہ پر آ کر عبادت کیا کرتے تھے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر انبیاء اکرام جو کعبۃ اللہ جاتے، کعبۃ اللہ کی بنیاد کرتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا خوبصورت انداز میں بنیاد ڈالتے ہیں۔ جب ان کے قد سے اوپر ہو جاتا ہے معاملہ، تو اللہ رب العزت ایک پتھر کو حکم ارشاد فرماتا ہے، وہ پتھر ہوا میں اڑتا ہے، جہاں جہاں حضرت ابراہیم ہاتھ اوپر لے کر جانا چاہتے ہیں، وہ پتھر اتنی بلندی پر جاتا ہے۔ ہائے ہائے، کیا مقام ہے اس پتھر کا بھی، آج بھی وہ پتھر وہاں نصب ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نقش ہے، اور اس پتھر پر لوگ جا کر دیکھتے ہیں۔ ناظرین، اسلام تو ہمیں پتھروں سے دور کرتا ہے، اسلام نے تو ہمیں پتھروں سے بچایا، لیکن کچھ نشانیاں ایسی ہیں جو پتھر، اور اس نشانی کو انبیاء سے نسبت ہے، جیسے کہ حجر اسود، وہ بھی پتھر ہے۔ دنیا ترستی ہے، دنیا تڑپتی ہے، دنیا اسے ہاتھ لگانے کی خواہش کا اظہار کرتی ہے۔ ناظرین اکرام، لوگ وہاں پلکتے ہیں، لوگ وہاں ایک دوسرے کو ٹکر مارتے ہیں، کتنے وہاں شہید بھی ہو جاتے ہیں بھگ دڑ کے اندر۔ کیوں؟ حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے۔ اور وہ حجر اسود کیا ہے؟ وہ حجر اسود ایک پتھر ہے، لیکن اس کو نسبت ہے سرکار کے لب سے، اسے میرے آقا کریم نے چوما ہے۔ جنت کا پتھر ضرور ہے، لیکن ہے پتھر، سرکار کے لب لگے، اس پتھر کی شان میں اور اضافہ ہو گیا۔ حضرت عمر فرمانے لگے، عمر فاروق، اے حجر اسود، میں تجھے اس لیے نہیں چوم رہا کہ تو مکے کا کعبہ کے ساتھ لگا ہوا ہے، نہ ہی اس لیے چوم رہا ہوں کہ تو جنت کا پتھر ہے، بلکہ ہاں میں تجھے چوم رہا ہوں، لیکن اس کی وجہ ہے تجھے میرے کریم مصطفیٰ نے چوما ہے۔ اب شاعر کیا خوبصورت انداز میں حجر اسود کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے۔ حجر اسود کو حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، چوما ہے
تجھ کو میرے مصطفیٰ نے، چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے، اے حجر اسود تیرا مقدر، اے حجر اسود تیرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھا صفا اور مروہ بھی دیکھا، رب کے کرم کا جلوہ بھی دیکھا، دیکھا رواں ایک سروں کا سمندر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ صفا اور مروہ، صفا مروہ یہ بھی نشانی ہے، اسے بھی اللہ والی سے نسبت ہے، حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا ان سے نسبت ہے، اللہ کی وہ نیک بندی، اپنے بیٹے وہ بھی اللہ کے نبی ہیں، ان کے لیے پانی کے لیے بھاگتی ہیں، دوڑتی ہیں، ایک ماں کی ممتا بھی وہاں سے ہمیں نظر آتی ہے، بچے سے پیار کا اظہار بھی وہاں ہمیں نظر آتا ہے، اللہ کا اپنی بندی سے محبت کا اظہار اور اللہ کی بندی کا اللہ سے محبت کا اظہار بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ اللہ رب العزت کو وہ ادا اتنی پسند آئی، اللہ نے قیامت تک یہ حکم جاری فرما دیا، اگر کوئی صفا مروہ میں نہیں دوڑے گا، حج کے دوران نہیں چلے گا، تو یقین جانیے اس کا تو حج ہی قبول نہیں ہے۔ یہ نسبت کی باتیں ہیں، اللہ نے اپنے بندوں سے جنہوں نے دن رات اللہ کے لیے وقف کیا، اللہ نے انہیں یہ انعامات بھی تو عطا فرمائے ہیں، یہ بھی نسبت ہے، حجر اسود بھی نسبت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت وہاں طواف کرنا بھی نسبت ہے، ساری نسبتوں کا معاملہ ہے۔ شاعر اس بات کو صفا مروہ کو کھینچتے اور وہاں ہزاروں کی تعداد میں سمندر ہی سمندر، سروں کا سمندر نظر آتا ہے، فرماتے ہیں کہ دیکھا صفا اور مروہ بھی دیکھا، رب کے کرم کا جلوہ بھی دیکھا، دیکھا رواں ایک سروں کا سمندر، اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کے اوپر سے جاتے نہیں ہیں، کس کو ادب یہ سکھاتے نہیں ہیں، کتنے مؤدب ہے یہ کبوتر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، میرے مولا سید سبی الدین سبی رحمانی کے لیے میں دعا کرتا ہوں، اللہ انہیں لمبی زندگی عطا فرمائے۔ کیا خوبصورت لکھتے ہیں، فرماتے ہیں مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے، بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر، بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر، اللہ اکبر اللہ 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 اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ناظرین اکرام، کعبۃ اللہ کی بات ہو رہی ہے، ہر انسان خواہش رکھتا ہے کہ میں کعبۃ اللہ کا دیدار کروں۔ ہم نے بزرگوں سے سنا ہے، جب ہم بھی گئے، جب ہم نے لوگوں سے سنا، جب وہ جاتے ہیں، کعبۃ اللہ کی جو پہلی نظر ہوتی ہے نا، کعبۃ اللہ پر جو پہلی نظر پڑتی ہے، اس کی کیا ہی شان ہوتی ہے، آنکھیں بند ہوتی ہیں انسان کی، ابھی کافی دور سے چلتا ہوا آ رہا ہے، آنکھیں بند ہوتی ہیں، آنکھیں اس لیے بند ہوتی ہیں کہ جب ہم کعبۃ اللہ کے پاس جائیں، وہاں ہماری آنکھ کھلے تو وہ دنیا کا سب سے
حسین ترین نظارہ ہوتا ہے۔ ناظرین، ایک نظارہ ہمیں یہاں نظر آتا ہے کعبۃ اللہ کو دیکھ کر، دوسرا خوبصورت ترین نظارہ جب گنبد خضرا پہ نظر پڑتی نا، وہ گنبد کہ جسے ہم تصاویر میں دیکھتے ہیں، وہ گنبد جو کبھی خواب میں آ جائے، وہ گنبد کہ کبھی سوچ بچار میں چل رہا ہوتا ہے، وہ گنبد کہ جسے ہم ٹی وی پر دیکھتے ہیں، آج وہی گنبد ہمارے سامنے ہے۔ وہ کعبہ کہ جس کی ہم باتیں سنا کرتے تھے، وہ کعبہ کہ جس کے بارے میں ہم نے جانا کہ جب وہاں ہاتھیوں کا حملہ ہونے لگا، اللہ رب العزت نے اپنی چھوٹی سی مخلوق کو بھیج کر ان کے ذریعے کعبۃ اللہ کی حفاظت فرمائی۔ اللہ فرماتا ہے اس کی حفاظت کا ذمہ بھی میرا ہے، یہ میرا گھر ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ بھی میرا، اور جو ایک مرتبہ کعبۃ اللہ چلا جائے ناظرین اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ وہ کعبۃ اللہ کے جہاں ہزاروں کی تعداد میں فرشتے صبح، ہزاروں کی تعداد میں فرشتے شام، اور یہ فرشتے آج سے نہیں آ رہے، جب دنیا نہیں بنی تھی، جب کعبۃ اللہ یہاں تعمیر نہیں ہوا تھا، تب بھی فرشتے آتے تھے، وہاں عبادت کرتے تھے۔ آج بھی فرشتے آتے ہیں، وہاں عبادت کرتے ہیں، اور اسی طرح 70,000 فرشتے صبح، 70,000 فرشتے شام مدینہ شریف جاتے ہیں سلامی دینے کے لیے۔ کعبۃ اللہ عبادت کے لیے جاتے ہیں اور مدینہ شریف سلامی دینے، کیونکہ ہم مدینہ میں عبادت نہیں کرتے، مدینہ میں ہم سلامی دیتے ہیں، کیونکہ وہاں تاجدار کائنات ہیں، وہاں سرور کائنات ہیں، وہاں جان عالم ہیں، وہاں ساری کائنات کی جان ہے، وہاں ہمارے آقا ہیں، آج بھی موجود ہیں، اپنے غلاموں کا سلام سنتے ہیں۔ شاعر فرماتے ہیں جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، سرے آئینہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں، میرا ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے، میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں، میں صدقے جاؤں، اے ہے میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمینی کے، پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں، مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہے، میرا ایمان ہے وہ بھی میرے سرکار سنتے ہیں، اور یہ حامد جب کبھی ان کی نعت پڑھتا ہوں، میرا ایمان ہے وہ بھی میرے سرکار سنتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے سرکار بے شک سنتے ہیں۔ ناظرین، کعبۃ اللہ کی بات ہو رہی ہے، کعبۃ اللہ سے سب کو پیار ہے، ہر انسان چاہتا ہے کہ میں وہاں جاؤں۔ میری دعا ہے کہ ہم سب وہاں جائیں۔ جب ہم وہاں طواف کرتے ہیں، طواف کرنے کے بعد حکم ہے کہ مقام ابراہیم، جس کے حوالے سے میں نے ابھی عرض کیا کہ یہ اللہ رب العزت کہ بندے سے محبت کا اظہار ہے، اللہ کے محبوب، اللہ کے پیارے، اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہاں نقشہ ہے، ان کے پاؤں کا نقش وہاں موجود ہے۔ الحمدللہ میں نے بھی دیکھا، آپ سب کو بھی اللہ کریم دکھائے۔ پھر طواف کے بعد حکم ہے کہ آپ 2 نفل وہاں ادا کریں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد الحمدللہ سب چلتے ہیں صفا مروہ کی جانب، وہاں دوڑ لگاتے ہیں، اللہ کی نیک بندی کی سنت پر عمل کرتے ہیں، اللہ اور اللہ کے حبیب کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ جب ناظرین کرام صفا مروہ کا معاملہ ہو جاتا ہے، اس کے بعد نوافل ادا کرتے ہیں، ثواب کماتے ہیں، جس دل چاہے طواف کریں، نماز پڑھیں، عبادات کریں، قرآن پڑھیں۔ اس کے بعد سنت ہے بال کٹوانا، پھر بال کٹواتے ہیں، عمرہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ لیکن ناظرین یہاں حج کا معاملہ ہے، شیطان کو کنکریاں مارنا۔ ہم ذی الحج کے حوالے سے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، نور حج ٹرانسمیشن کر رہے ہیں، اس میں ہم حج کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں، ہمارے ساتھ علماء کرام ہوتے ہیں، بہت سی چیزیں ہم نے سیکھیں، بہت سی چیزیں جانی۔ ناظرین ہم 1928 کی حج کی ویڈیوز، جیسا کہ آپ بھی یقیناً دیکھیں گے وینس ٹی وی کی اسکرین پر، 1928 کا ذی الحج، 1928 میں جو حج ہوا، اس کی ویڈیو ہم نے جب دیکھی ناظرین، لوگ سامان اٹھاتے ہیں، بحری جہاز میں رکھتے ہیں، پھر اٹھاتے ہیں، بحری جہاز شفٹ ہوتا ہے، پھر وہاں سے سامان اٹھاتے ہیں، دوسرے جہاز میں رکھتے ہیں، پھر کسی مقام پر جا کر بحری جہاز دوبارہ شفٹ کیا جاتا ہے۔ 3 مقام پر سامان اٹھانا، پھر اٹھا کر رکھنا، پھر وہاں سے جدہ پہنچنا، جدہ کے بعد آگے گاڑیاں
اونٹ، گھوڑے، خچر، ان پر سامان کو رکھنا، اس کے بعد وہاں پہنچنے کے بعد جس مقام پر آپ کی رہائش ہے وہاں سامان رکھنا، ناظرین بڑی مشکلات تھیں۔ آج تو بڑی آسانیاں ہیں، آج تو یہاں سے جہاز میں بیٹھے 2 گھنٹے میں، 2.5 گھنٹے میں آرام سکون سے، اب سوری 3.5 گھنٹے میں آپ سعودی عرب پہنچ جاتے ہیں، اور آپ 5 گھنٹے 5.5 گھنٹے میں آپ کعبۃ اللہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ کتنی آسانیاں ہیں، اور وہاں سے آپ کے لیے گاڑیاں لگی ہوئی، آسانیاں ہی آسانیاں۔ اگر ہم 1928 سے پیچھے چلے جائیں، اگر ہم 1900 سن سے بھی پیچھے 1800 سن میں چلے جائیں، 1700 سن میں چلے جائیں، تو ناظرین سماعت فرمائیے گا کتنا مشکل وقت ہوگا، کتنے مشکل انداز میں لوگ جاتے ہوں گے۔ آج تو آسانیاں ہیں، لیکن جتنی آسانیاں ہیں اتنا حج بھی مہنگا ہو گیا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں غریب کے لیے بھی آسانیاں ہوں، اللہ پاک ہم سب کو بار بار مکہ مدینہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ ناظرین دیکھتے رہیے گا، انشاءاللہ ہم حج کے حوالے سے بھی گفتگو کرتے رہیں گے۔ آج ہمارے ساتھ علماء اکرام موجود نہیں تھے، آج میں نے کوشش کی کوئی کلام پیش کروں، جاتے جاتے میں ایک کلام پیش کروں گا، اس کے بعد آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آپ سے گزارش ہے اپنے اہل و عیال، اپنے پڑوسی، اپنے رشتہ دار سب کا خیال رکھیے، ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ایک کلام مدینہ شریف کے حوالے سے کہ جب عاشق وہاں جاتا ہے، وہاں سے جب پلٹتا ہے تو کیا عالم ہوتا ہے، جب پہلی نظر گنبد خضرا پر پڑتی ہے اس وقت کیا ایک انسان کی کیفیت ہوتی ہے۔ سماعت فرمائیے، کلام کے اختتام میں ہی پروگرام کا اختتام ہو جائے گا۔ جب گنبد خضرا پہ وہ پہلی نظر گئی، آنکھوں کے راستے میرے دل میں اتر گئی، آنکھوں کے راستے میرے دل میں اتر گئی، طیبہ سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھئے، طیبہ سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھئے، ایسا ہے جیسے روح بدن سے گزر گئی، ایسا ہے جیسے روح بدن سے گزر گئی، جی جب گنبد خضرا پہ وہ پہلی نظر گئی۔